بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان ناصف فواد، پروگرام کارنر کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا وائس آف جرمنی اردو نیوز پاکستان سے۔ آج ہم بات کریں گے ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، پوری دنیا کے اندر یہ چیز ابھر کر سامنے آئی ہے کہ اب جنگ نہیں، امن چاہیے، لوگوں کو خوشحالی چاہیے، لہذا وہ اس جنگ کے سخت خلاف ہیں، اور جہاں کہیں بھی کوئی جنگ ہو رہی ہے وہ اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ اس جنگ میں شاید ہی ایسے کسی مہذب ملک نے ساتھ دیا ہو یا اس کی حمایت میں کوئی پروگرام کیے ہو یا سڑکوں پہ آ کر یہ باور کرایا ہو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نہیں، پورا یورپ حتیٰ کہ برطانیہ، کینیڈا وغیرہ نے بھی اس کو کنڈم کیا۔ لہذا یہ جنگ جو ہے اس میں فریقین کو یعنی سوائے بربادی تباہی کے اور کچھ نہیں ملا، اور جو ٹرمپ صدر امریکہ ہے اور اسرائیل کا نیتن یاہو ہے، وہ اس بات پر بضد ہیں کہ جنگ جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے، اور ایک تاثر یہ ہے اور دوسرا تاثر یہ ہے کہ جنگ بندی بھی ہونی چاہیے اور کوئی معاہدہ بھی ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے آج ہم نے گفتگو کے لیے زحمت دی ہے جناب حافظ شفیق الرحمان صاحب کو۔ ان کا تعارف میں کیا کرواؤں، وہ پاکستان کے نامور ترین صحافیوں میں سے، قانون نگاروں میں سے، دانشوروں میں سے اپنا مقام نمایاں رکھتے ہیں۔ لہذا میں زیادہ اس کو آگے نہیں لے جاؤں گا، اس تعارف کو۔ جب وہ گفتگو کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ مہربانی آپ کی ناصر بھائی، آپ تشریف لائے اور مجھے دعوت دی، اظہار خیال کی، میں آپ کا مشکور ہوں۔ سر آپ یہ بتائیں کہ کیا ایران امریکہ کے مابین کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے، اور یہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں جی، یہ دنیا جو ہے یہ ممکنات کی دنیا ہے جی، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی کام بھی ناممکن ہے۔ مشکل ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہوتا۔ جی، اگر مسلط کردہ جنگیں ممکن ہیں تو فلاح انسانیت کے لیے اور عالمی برادری کی بقا کے لیے افہام و تفہیم سے، مصالحت سے، مفاہمت سے کیوں کام نہیں لیا جا سکتا؟ ممکن ہے یہ جنگ بندی کا کوئی نہ کوئی معاہدہ سامنے آئے، اور کبھی بھی جنگ بندی کے جو معاہدے ہیں وہ یہ نہیں ہوا کہ ایک ہی نشست میں آپ بیٹھیں گے اور اگلے روز جو ہے وہ اس کے نتائج آ جائیں گے، کیونکہ ایران اور امریکہ کی جو مخاصمت ہے وہ 4 دہائیوں سے زائد عرصے پر محیط ہے، اور ہم یہ چاہیں کہ یہ جو 50 سال تقریباً نصف صدی کی مفاہمت اور نصف صدی کی یہ جو مزاحمت ہے، اور یہ نصف صدی کی جو ایک دوسرے سے شدید ترین اختلافات ہیں، پابندیاں ہیں، ایک دوسرے سے بالکل بے رخی اور رہی ہے، تو ہم یہ چاہیں کہ کوئی ایک فریق بیچ میں آئے جو اپنا ثالث کا کردار ادا کرے اور چند گھنٹوں کی نشست میں جو ہے وہ قیام امن کو ممکن بنا دے۔ بہرحال اس میں وقت لگے گا۔ ہاں، مگر یہ ہے کہ کوششیں تو جاری ہیں، اور پاکستان کا کردار آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ یعنی افیکٹو ہے یا ایسے ہی ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ سطحی سا ہے؟ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، امن کی کوشش کوئی بھی ملک کر رہا ہو، قیام امن کی کوشش کوئی شخصیت کر رہی ہو، کوئی ملک کر رہا ہو، ہم اس کو ہمیشہ مستحسن کہیں گے، جی جی، بالکل، اسے اچھا کہیں گے، یہ مفید کہیں گے، مثبت کہیں گے۔
جی پاکستان کا جو کردار ہے، یقیناً ایک طرف عالمی طاقت ہے، آج کی سپر پاور ہے، امریکہ ہے، اس کا صدر ہے، اور دوسری طرف ایران ہے، جو ایران عراق جنگ کے دوران 10 سالہ جنگ بڑی بہادری کے ساتھ لڑ چکا ہے، اور جس نے آج تک امریکی عزائم کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کی ہے، اور حالیہ 40 روزہ جنگ میں جس طرح سینہ تان کر اور ڈٹ کر اور سینہ سپر ہو کر سپر پاور کا مقابلہ کیا، تاریخ میں اس کی مثال کم ملتی ہے بالکل کہ ملٹری مائٹ بھی آپ کے پاس ہو اور ویپنری سپرامیسی بھی آپ کے پاس ہو، اسلحی بالادستی بھی آپ کے پاس ہو، اور یہ ایشیا کا کوئی ایک ملک کھڑا ہو جو 40 سال سے سینکشنز کا بھی سامنا کر رہا ہو اور وہ اس کا مقابلہ کرے۔ یہ امر خوش آئند ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس ضمن میں پیش رفت کی، انہوں نے پہل کی، قدم اٹھایا، اور ٹرمپ نے بھی کہا کہ صلح کے لیے جو ہمیں دعوت دی ہے وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم نے دی ہے، اس لیے ہم وہاں جا رہے ہیں، لہذا انہوں نے اپنا نائب صدر جو ہے وہ بھیجا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح پاکستان میں عباس عراقچی صاحب کی آمد، ان کے اسمبلی کے اسپیکر کی آمد، اور جو امریکی وفود ہیں ان کی آمد، ان کے تھنک ٹینکس کے لوگ بھی اس میں تھے، یہ صرف نہیں تھا کہ جے ڈی وینس صاحب اکیلے ہی آ گئے تھے، لہذا ایک طول طویل مذاکرات آمنے سامنے مابین فریقین ہوئے، اور پاکستان نے اس میں سہولت کار کا، پاکستان نے اس میں ایک ثالث کا کردار ادا کیا، وہ نہیں کامیاب ہوئے پہلی نشست میں، تو میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے، یہاں تک کلامی ہوتی ہے کہ کامیاب کیوں نہیں ہوئے یا ہو سکتے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ امریکہ کا جو ترانہ ہے، اس ترانے میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اے نیشن انڈر دا گاڈ، ایک ایسی قوم جو خدائے ذوالجلال کے سائے میں ہے۔ لیکن جب سے ٹرمپ آیا ہے تو امریکی تھنک ٹینکس، امریکی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے امریکہ کا جو تعارف ہے وہ بگاڑ دیا ہے، اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں عالمی سطح پر اے نیشن انڈر دا اسرائیل، کہ یہ اسرائیل کے ماتحت ہے۔ نیتن یاہو جو کہ کل تک جو ہے وہ امریکہ کا ایک تابع فرمان شخص تھا، اس جنگ کے دوران جو اس کا چہرہ سامنے آیا ہے وہ یوں آیا ہے کہ جیسے امریکہ اس کی کوئی پراکسی ہے جو جنگ لڑ رہی ہے، اور وہ کہے گا تو امریکہ جنگ لڑتا رہے گا، وہ اگر امن کا سفید پرچم تھام کر نکلے گا، فاختہ بننے کی کوشش کرے گا نیتن یاہو، تو ٹرمپ صاحب بھی امن کی بات کریں گے۔ اب دیکھیں، کامیابی کے امکانات روشن ہیں اگر پاکستان کو کھل کر اور شرائط عائد نہ کی جائیں، اگر پاکستان کو راہ دی جائے، پاکستان کو راستہ دیا جائے، اور پاکستان کے جو تجاویز ہیں ان کو بھی عالمی طاقت پیش نظر رکھے، جب عالمی طاقت تو آمادہ ہو جائے گی، پاکستان آمادہ کر بھی لے گا، ہماری قیادت میں اتنی صلاحیت، اتنی قابلیت، اتنی استعداد کار ہے کہ وہ امریکہ کو، امریکی صدر کو قائل کر سکیں۔ بالکل، لیکن نیتن یاہو کا بھی تو ایک اثر و رسوخ ہے نا امریکہ میں، امریکہ میں جیوز کا اثر و رسوخ انٹرنیشنل لیول پر ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا۔ لیکن سر وہاں کے عوام جو ہے نا، ان کی غالب اکثریت جو ہے نا جنگ کے خلاف ہے، اور اب تو ٹرمپ کے بھی خلاف ہو چکی ہے، کیونکہ انہوں نے واضح طور پہ یہ پیغام دیا ہے اور یہ بتایا ہے وہاں کی جو حکومت ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، اور ماضی کے اندر بھی جو جنگیں ہم نے لڑی ہیں ان سے کیا حاصل ہوا، سوائے بربادی کے۔ تو ایک اگر نیتن یاہو جو ہے اس کی ایک لابی ہے
جیسے کاروباری لوگ ہو سکتے ہیں، یعنی بزنس پوائنٹ آف ویو سے کے حوالے سے، تو جب عوام ایک طرف ہے اور وہ چند لوگ جو کاروباری نقطۂ نظر کے تحت وہاں رہ رہے ہیں یا ان کا اثر و رسوخ ہے، تو کیا وہ جیت جائیں گے یا عوام جو ہے جو چاہتے ہیں انہیں کامیابی حاصل ہوگی؟ دیکھیں جو امریکن ایلیٹ ہے جی وہ جو زائنسٹ انٹرنیشنل جیوری جس کا مخفف جو ہے وہ زنجری ہے، جو بھی اسرائیل کے حوالے سے پینٹاگون، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور وائٹ ہاؤس فیصلہ کرتا ہے، اس میں زنجری کے دیے گئے مشوروں کو، زنجری کی دی گئی ہدایات کو امریکی صدر اور وہاں کی رولنگ لیگ جو ہے وہ پیش نظر رکھتی، کیونکہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں جو فنڈنگ کی جاتی ہے اس کا جو لائن شیئر ہے، جو بڑا حصہ ہے، کلیدی حصہ ہے، وہ امریکن جیوز جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں، بے شک، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں، اب اسے یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل از یو ایس اے، مشرق وسطیٰ کی حدود تک اسرائیل بذات خود امریکہ ہے، اور امریکہ جو ہے، امریکہ اسرائیل از منی امریکہ اینڈ امریکہ از اینڈ امریکہ از بگ اسرائیل، میگا اسرائیل۔ وہ یہ جو ایک تصور ہے، یہ تصور ویسے تو نہیں بنا۔ ہاں ناصر صاحب آپ کی یہ بات درست ہے کہ رولنگ لیڈ سے ہٹ کر اور مخصوص تھنک ٹینکس اور لابیز کے اثر و رسوخ سے ہٹ کر وہاں پر عوامی اکثریت جو ہے، جو جتنے بھی سروے ہوئے ہیں وہاں پر لوگ اینٹی وار ہیں، وہ جنگ کے مخالف ہیں، اور امریکہ کے اندر اینٹی وار موومنٹ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ وہ افغانستان کے خلاف جب وار آن ٹیرر ہوئی تب بھی یہ تحریک شروع ہوئی، جب انہوں نے مارچ میں ایک نیا ایڈونچر کیا 2003 مارچ میں عراق کے خلاف، تو تب بھی اینٹی وار موومنٹ کے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جوانوں کو، ہمارے اسلحے کو ایک مخصوص مقام پر جا کر کسی جنگ کی آگ میں نہ جھونکا جائے۔ دنیا کا کوئی بھی باشعور شہری، وہ نیو یارک کے مین ہٹن کا رہنے والا ہو، وہ صومالیہ کا رہنے والا ہو، وہ تاشقند کا رہنے والا ہو، وہ ماسکو کا رہنے والا ہو، اور وہ ریاض کا رہنے والا ہو، یو اے ای کا رہنے والا ہو، تہران کا باسی ہو یا اسلام آباد کا باشندہ ہو، سب چاہتے ہیں کہ جنگ نہیں ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے۔ یہ جنگ کو روز اول ہی سے جو شعور رکھنے والے بالغ نظر دانشور اور تجزیہ کار تھے، انہوں نے ہمیشہ جنگ کی درندگی، جنگ کی خون آشامی اور جنگ کی انسانیت بیزاری کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ اب اس میں اگر پاکستان قیام امن کے لیے کوشش کرتا ہے، ہماری عسکری قیادت کوشش کرتی ہے، ہماری سیاسی قیادت کوشش کرتی ہے، تو یہ ایک بڑا کام ہے، اور بڑے کام کے لیے ہمیں جلد بازی اور عجلت کا کوئی منظر نامہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور یہ سر واضح پیغام بھی ہے، اور دنیا کے جو تھنک ٹینک ہیں یا حکمران ہیں کہ ہم امن پسند لوگ، ہم امن چاہتے ہیں۔ جی جی، اور اس سے جو ایک تصور تھا یا ایک لوگوں کا خیال تھا ان بڑے مغربی ممالک کا یا یورپین کا کہ پاکستان یہ ہے وہ ہے، بڑے بڑے الزامات اس پر عائد ہوتے رہے ہیں، مگر یہ جو ان کا انہوں نے قیام امن کے لیے جو انہوں نے کوشش کی ہے وہ جاری ہے، تو اس سے ان کے ذہن سے